کیس کیا تھا جس کے اوپر اتنا بڑا معاملہ کھڑا کیا گیا؟ کیس تھا ایک شخص نے، مبارک ثانی نامی شخص نے ایک کتاب جو تھی وہ چھاپی یا اس کے پوزیشن میں تھی، اگر پوزیشن میں تھی تو چھپی ضرور ہوگی، اور چھپی تھی تو کس نے چھاپی؟ اس کو کتاب تصور کیا گیا، اس کا نام ہے تفسیر صغیر۔ یہ تفسیر صغیر جو ہے یہ بنیادی طور پر مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر ہے۔ یہ میں اس کی تفصیل یہاں پر آپ کو یہ یہاں پر پوری کی پوری یہاں دی ہوئی ہے کہ یہ بیسیکلی اس نے بشیر الدین محمود نے ایک ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اس کے طور پر، اور یہ ربا کے اندر باقاعدہ نصاب ہے، ربا ان کا اپنا علاقہ ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس میں حفظ کرایا جاتا ہے، اور اس پورے کے پورے اس کے تعارف کے ساتھ وہ سارا کچھ چلتی ہے۔ اب مزید بحث کرنے سے بہتر قرآن پاک کا ایک ترجمہ ہے جو باقی دنیا کرتی ہے، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر کے اندر اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن پوری امت تحریف شدہ ترجمے جو ہے اس کے مالک کے اوپر صرف ایک جگہ متفق ہے، اور وہ اس قادیانیت کے اس ترجمے کے اوپر۔ یہ جب اس طرح کی کتاب، جب تک پہلی بات تو ہے کہ غیر مسلم اقلیت ہے، جب غیر مسلم اقلیت ہیں تو قرآن پاک بنیادی طور پر مسلمانوں کی واحد کتاب ہے، اور یہ مقدس کتاب ہے، اور یہ اہم ترین کتاب ہے، اور یہ واحد علامت ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی، اور اس کو اگر کوئی دوسرا شخص چھاپتا ہے اور اپنے مقصد کے لیے چھاپتا ہے تو یہ بنیادی طور پر قرآن کی توہین بھی ہے اور قرآن کی تحریف بھی ہے۔ اور اسی طرح کی جو تھے ایک زمانے میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جو اورینٹلسٹ تھے، انہوں نے قرآن پاک ایک چھاپا تھا، اور اس قرآن پاک کے میننگز کو اس طرح سے کر کے بے ترتیبی میں اس کو کر کے تو انہوں نے اس کو چھاپا تھا، اور خلافت عثمانیہ کے انہوں نے اپنا جو اس وقت خلیفہ تھے یا جو بھی تھے سلطان تھے، انہوں نے باقاعدہ سارے نسخے منگوا کے ان کو تلف کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پرنٹنگ پریس آ گیا ہوا تھا، تو جو اکثر کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس سے نہیں اپنا فائدہ اٹھایا تھا، ایک جگہ پرنٹنگ پریس کی پابندی لگی تھی کہ صرف قرآن نہیں چھپے گا، باقی ہر جگہ چھپتا رہے، ہر کتاب چھپتی رہی ہے مسلمانوں کے، کیونکہ قرآن وہ کہتے ہیں کہ اگر پرنٹنگ پریس میں چھاپا گیا تو غلط۔ اب جہاں تک قرآن کا اس بات کا تعلق ہے، جی قرآن اگر کافروں کو نہیں دیا جائے گا تو وہ پڑھیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بالکل ان لوگوں کو سنایا جا سکتا ہے، وہ سن سکتے ہیں، لیکن قرآن کا نسخہ ان کے ہاتھ میں دیا جا سکتا۔ یہ میرے سامنے، اور یہ ان کے سامنے، اصل میں قاری صاحب کے سامنے بے شمار لوگوں نے اس بات کی چیزیں جو ہیں ان کے سامنے پیش کی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جنگوں کے اندر بھی قرآن پاک لے جانے کی ممانعت کی کہ کہیں اس طریقے سے یہ قرآن جو ہے کسی اور جگہ پہ اپنا ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے، تاکہ وہ اس کی بے حد اور گستاخی نہ کر سکے۔ یعنی مصحف وہ چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت قرآن کے پیش نظر دشمن کے علاقے میں حالت جنگ میں بھی قرآن پاک کا مصحف لے جانے سے منع فرمایا، اور ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا نسخہ دشمنان اسلام کے ہاتھ میں آئے اور اس کی ظاہری اور باطنی طور پر توہین کر سکے۔ تو اس بات حضرت عبداللہ بن مرویہ کے صنف نے دشمن کی زمین کی طرف قرآن کے ساتھ سفر کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس کی حفاظت کیوں کیا؟ تو اصل میں قرآن پاک جو ہے وہ مشرک کے ہاتھ میں آنا جو ہے یہ قرآن پاک کی بذات خود توہین ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں ان کے سامنے پیش کر آج انہوں نے اس میں فیصلہ دیا۔ اس نے فیصلے میں بڑی بات زبردست، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم آخری نبی مانتے ہیں سب کچھ، آپ کسی قادیانی کو سن لیں اوم نبی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آخری ہم سے پوچھیں خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ نہیں ہم تو جو بیسیکلی مسلم امہ کے ایک وہ حصہ ہے جو صحیح انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اس کا پہلا مظاہرہ ہوا تھا کہ جب سر ظفر اللہ وزیر خارجہ تھے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا، تو اس جنازے میں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، تو نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے ان کی جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ ہوں یا کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں آپ مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ جو 1974 میں آخری سوال مرزا طاہر احمد سے پوچھا گیا تھا اٹارنی جنرل نے کہ آپ چلو ٹھیک ہے بحث اب مکمل ہو گئی، آپ یہ بتائیے آپ پوری اس پوری ایوان میں ہم لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ مسلمانوں کو ہم جو ہیں جو مرزا غلام کو نہیں مانتے ان کو کافر سمجھتے ہیں مسلمان؟ تو انہوں نے کہا ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، اور یہیں پر وہ فائنل فیصلہ ہوا تھا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے فیصلے میں بھی کمال کیا تھا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو دین میں جبر اس لیے یہ نہیں ہے کہ دین جو ہے
آپ کوئی بھی دین اختیار کر سکتے ہو، چھوڑ کے چلے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پورے کے پورے چھوڑ کے چلے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرا نام استعمال کرو، میری کتاب استعمال کرو، میری حدیث استعمال کرو، اور اس کے ساتھ تم اس کے بعد کی گفتگو کرو کہ نہیں نبی ہمارا اپنا آئے گا۔ یہ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا تو کبھی بھی آپ اتنے غصے میں نہیں آئے۔ ان کا بندہ آیا تھا سفیر، تو آپ نے کہا کبھی مجھے یہ اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو تم واجب القتل تھے۔ اور آپ سوچیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کس سطح کی جنگ کی تھی، اسود انسی، یہ تمام روایتیں سب موجود۔ اس چیز کو اسلام برداشت نہیں کرتا کہ پیوریفیکیشن آف دا ریلیجن اینڈ اٹس پریکٹس، جیسے آپ کے ہاں سپریم کورٹ ہے، جب آپ کے ہاں آئین ہے، یہ ساری چیزیں، یعنی اس آئین کو علاوہ تم اپنا آئین بنا لو جو مرضی کرتے پھرو۔ اب اس میں ایک اور انہوں نے عجیب و غریب مزہ کا خیز بات کی تھی پہلے فیصلے میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا، اس کا ہم حفاظت کریں۔ یقیناً اللہ حفاظت کرتا ہے، ساری دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ہیں جو حفظ کرتے ہیں اور قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہے، اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے، لیکن کیا اس کے باوجود غلط قرآن چھاپنا جرم جو ہے نہیں رہتا؟ وہ جرم رہتا ہے اس کے باوجود بھی۔ یعنی ایک آپ خود سوچیں کہ سونا جو ہے پیوریفیکیشن موجود ہے تو نقلی سونا بنانا جرم ختم ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے اس میں جو ہے، میں بڑے زیادہ باتیں نہیں کرتا بہت ساری، لیکن انہوں نے 942 پیرا جو ہے اس کے اندر بات، آئین و قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے سامنے کے طور پر پیش کریں گے، تاہم اپنے گھر، عبادت گاہوں اور اپنے مخصوص نجی اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ تعلیمی ادارہ جس کے اندر یہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے یہ خلوت کا ادارہ ہے؟ کیا وہ جس عبادت گاہ کے نام دے کے ان کو ایک دھوکہ دیتے ہیں، کیا وہ خلوت کا ادارہ ہے؟ اور کیا پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں چلے جائیں وہ کیا اپنے آپ کو غیر مسلم کے طور پہ، اقلیت کے طور پہ پیش کرتے ہوتے؟ کہتے ہیں ہم ہی ہیں مسلمان، باقی سب کافر ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والا کافر ہے، ایران میں رہنے والا کافر ہے، نائجیریا میں رہنے والا کافر ہے، پاکستان میں رہنے والا کافر ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے اوپر ایمان نہیں لاتا وہ مکمل طور پہ کافر ہے۔ میں اس کی فکریں نہیں دہرا سکتا کیونکہ بہت گندے فکرے انہوں نے کہتے کہ فلاں فلاں کی کنجریوں کی اولاد ہے، اور بھی بہت سارے غلیظ فکرے اس نے کہے تھے کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ اس طرح کے، اور پوری، لیکن اس کے باوجود بھی جو پوری امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں آپ قرآن پاک دیتے ہیں اور تاکہ وہ اس کی توہین کرے، چلو توہین نہ بھی کرے، انٹرپریٹیشن، ہم تو توہین سمجھتے ہیں۔ ایک مشرک کے ہاتھ اس کو قرآن سننے کی کا اختیار ہے کہ قرآن سنے، بالکل سنے، اس کو سنائے سب کچھ، ہاں جب وہ اس بات کے احساس کرے کہ ٹھیک ہے سونے تو اس کے احترام۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے وہ قرآن کیسے سنتا ہے، اور جس کو آپ مکمل طور پہ نجس اقلیت قرار دیں وہ کیسے سنتا ہے۔ بہت تکلیف دہ فیصلہ ہے، پوری امت کے، یہ ریویو پٹیشن تھی، پورے پاکستان سے علماء سے کہا گیا کہ تم دو، انہوں نے پوری کی پوری اس کے اندر دی، اس کے بعد جیسے کہتے ہیں اپنی ان پٹ دی، اور کہا گیا نہیں ریویو جو ہے اس کی تو بڑی لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے۔ قاضی صاحب جب آپ کا فیصلہ آیا تھا، جب ریویو میں سے 2 جج جو تھے وہ بدل دیے گئے تھے اور باجوے نے خرید لیے تھے، اس وقت تو ریویو ٹھیک ہو گیا تھا، اس وقت تو انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں تھی۔ میں خریدنے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بدل گئے تھے نا وہ جج، اپنے فیصلے سے بدل گئے تھے نا، تو اس وقت تو ٹھیک تھا، اس تو ریویو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ہدایت دے، آپ نے جاتے جاتے جو تمغہ اپنے سینے پہ رکھا ہے پوری امت مسلمہ اس کو یاد رکھے گی۔